تو اگر یہ کہا جائے کہ بھئی وہ پاکستان کے الیکشن میں بڑی پارٹی بن کر آ گئے، یہی مسئلہ ہو گیا نا سارا. تو اگر الیکشن جو ہے وہ 2018 کی طرح ہوتے، آر ٹی ایس سسٹم کو بند کر کے اور پولنگ ایجنٹس کو نکال کے 9:15 بجے سارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا تھا 2018 میں، اور گنتی بھی ان کے سامنے نہیں ہوئی تھی. تو یہ 100 سیٹیں جو آئی ہیں آزاد امیدواروں کے نہیں آتی. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 نہیں، ہم 180 جیتے ہیں. تو اگر یہ 100 نہیں جیتتے تو شاید 180 کی بات نہیں کرتے. تو غلطی کر دی کسی نے، اس کا مطلب ہے. دوسری بات یہ کہ ہم سمیت ساری سیاسی جماعتیں ذرا یہ سوچیں نا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ عمران خان کی محبت کا پڑ رہا ہے یا ہماری نفرت کا پڑ رہا ہے. 2022 تک وزیر اعظم رہتے ہوئے 21 ضمنی انتخابات ہوئے عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں، 21، جو کہ ان کی اپنی جیتی ہوئی ساری سیٹیں تھی. 21 وزیر اعظم رہتے ہوئے عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی 21 میں سے 19 الیکشن سیٹیں ہارتی ہے. ان کے وزارت عظمیٰ کے ہٹنے سے ایک ہفتے پہلے تک بھی الیکشن ہوئے، ہار گئے. تو اگر عمران خان صاحب کی کارکردگی کا، پی ٹی آئی کی محبت کا، عمران خان کی محبت کا ووٹ ہوتا تو 21 کی 21 سیٹیں جیتتے. یہ تو لوگوں کا رجحان اس وقت آیا نا کہ جب نئی حکومت آئی ہے اور جو لوگ آئے ہیں اس کے بعد ان کو دیکھ کر عمران خان صاحب کے لیے لوگوں کی فیلنگ بڑھی ہے. بھائی حقیقت تو یہی ہے. تو یہ ان کی محبت کا نہیں، یہ بہت ساروں کی نفرت کا ووٹ ان کو پڑ رہا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں جو کہ حکومتوں میں رہی ہیں 30 سالوں تک، ان کی کارکردگی سے اتنی نالا ہو گئی ہیں کہ انہوں نے ضد میں جو ہے وہ ان کے پاس عمران خان کی شکل میں ایک ہتھیار آ گیا ہے پی ٹی آئی کی شکل میں، اور وہ 5 سال آپ ان کو بیوقوف بناتے ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے، اور ایک دن آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ آپ کے خلاف، تو وہ اپنی ضد میں ڈال لیں ووٹ، آپ کی نفرت میں ووٹ ڈال لیں. تو اپنے گریبانوں میں. اچھا پھر اب اس سارے کرائسس کو ٹیگ کر دیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. تو اس سارے جو 70 سالوں سے حکمرانی کر رہے ہیں اور آج وہ جس طرح بھی ووٹ لے کر آ رہے ہیں، اب چونکہ نظر وہ آ رہے ہیں، حکومت میں وہ آ رہے ہیں پی ڈی ایم کی شکل میں، تو جناب پورے عمران خان نے اس کو ایکسپلائٹ کر دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے. اب ان کے سارے کالے کرتوتوں کا، ہمارے سارے کالے کرتوتوں کا جو بلیم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے. تو آج جو الیکشن جیتا ہے وہ بھی برا کہہ رہا ہے اور جو ہارا ہے وہ برا کہہ ہی رہا ہے. کدھر جا رہے ہیں ہم؟ یہ 21 سچویشن میں ملک جا رہا ہے. جو جیتا ہے وہ بھی پاکستان کے ریاستی اداروں کو برا بول رہا ہے اور جو ہارا ہے وہ تو برا بول ہی رہا ہے. عجیب سچویشن ہے. تو ہم سب بیٹھ کے اسی طرح سے تماشائی بنے بیٹھے رہے، بس دیکھتے رہے. تو یہ جب تک آپ یہ چہرے نظر آتے رہیں گے عمران خان کا فینومینا کم نہیں ہوگا. یہ ہمارا تجزیہ ہے. اور بلیم رہے گا، تو یہ سب لوگ مل کر جو ہے برا بنائیں گے پاکستان کے ریاستی اداروں کو. میں ان کی وکالت نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے ایک اس پارٹی کے ذمہ دار کی حیثیت سے اپنا ایک تجزیہ، ملک کا ایک مسئلہ سامنے رکھ رہا ہوں. آپ یہ کوئی محبت کا ووٹ نہیں ہے. محبت کا ووٹ ہوتا ہے، عمران خان کی محبت کا ووٹ ہوتا تو 21 میں سے 19 سیٹیں ہارتے نہیں. وزیر اعظم تھے، سیٹیں ہار رہے ہیں. تو اچانک کیا ہو گیا؟ اچانک تو یہی ہوا کہ بھئی یہ لوگ آ گئے. اب اس میں ہمارا حصہ آپ نکال لیجیے کہ ہمارا حصہ کتنا ہے. ہم بھی اس میں شامل تھے. اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے ہم سے نفرت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ہم جتنی سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ہم کراچی سے 18 سیٹیں ایم کیو ایم لیتی اور لے سکتی ہے اور لے چکی ہے پہلے. تو
ہمیں 15 سیٹیں کراچی کی ملی ہیں. کوئی اگر ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ ہمیں دیا گیا، ہم بھی بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بھی مینڈیٹ ہمیں تو نہیں دیا گیا. ہم نے تو جلسے، جلوس، مظاہرے پورے تمام سندھ بھر میں اور خاص طور پہ کراچی میں 8 مہینوں سے ہم نے کیمپین چلائی ہے. دن اور رات جاگ کر کارکنوں نے، ساتھیوں نے کام کیا ہے. شہادتیں ہوئی، ہماری 6 ساتھیوں کو شہید کیا گیا ہے. ہمارے آفس میں آ کے مار کے گئے کہ یہ بھی الزام نہیں سکتا کہ ہم کہیں جا رہے تھے انہوں نے مار، نہیں، ہمارے آفس میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو ہمیں شہید کیا گیا ہے اور ہم نے پلٹ کر کسی کو پتھر نہیں مارا. تو یہ ساری قربانیوں کے بعد یہ مینڈیٹ آیا ہے جو کہ کم ہے، لیکن ہم یہ بلیم نہیں دے رہے. لیکن پاکستان میں بہت آسان ہو گیا ہے، بہت آسان ہو گیا ہے کہ خود اپنے مزے کرو، سرو نہیں کرو، گورننس نہیں دو، لوگوں کو پانی نہیں دو، لوگوں کو کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دو، لوگوں کے بچوں کو گٹر میں گر کر مرنے دو، اور اس کے بعد جب کوئی سوال کرے تو اسٹیبلشمنٹ سامنے، اسٹیبلشمنٹ کو لگا دو الزام اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. آج انہی سارے کالے کرتوتوں کا بلیم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آ رہا ہے. وہ تو آ کر جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کی طرح جا کر وہ نہیں کر سکتے، یہ اپنے آپ کا دفاع نہیں کی. یہ ملک کے لیے ٹھیک بات، ٹھیک سچویشن نہیں ہے. تو ابھی ہمیں یہاں سے کہاں جانا ہے؟ ابھی ہمیں یہاں سے کہاں جانا ہے؟ ڈو وی ہیو ٹو موو فارورڈ؟ ہمیں آگے جانا ہے، یا ہم جو ہے وہ اپنا اسٹور سیٹل کرنے میں ہی لگے رہیں گے، اپنی ذات سے بڑھ کر نہیں سوچیں گے، نہیں بولیں گے؟ اگر تو ہم نے اپنی روش چینج نہیں کی، ملک کے سیاسی جماعتوں نے، ان کے رہنماؤں نے، ان کے لیڈروں نے اپنی روش چینج نہیں کی، تو کسی کو بلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کسی کو بلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ملک کے سیاست دان ہی پھر اس تمام چیزوں کے ریسپانسبل ہوں گے. 2018 میں ہم سے بھی مینڈیٹ چھینا گیا تھا، کوئی سڑک بند نہیں کی، بات کرتے رہے، ثبوت دکھاتے رہے، لیکن وی موو فارورڈ. لوگوں کے پاس گئے، لوگوں کو اٹھایا، لوگوں کو جگایا. ہم نے فیصلے کیے، اپنے اندرونی فیصلے کیے. یہ سب چیزیں اس طرف لے کر جاتی ہیں نا. ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی کوشش کی ہے. آج جو یہ متحد ایم کیو ایم بیٹھی، ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کیا ہے. ہم کہیں تھے، تو ہم نے کیا کیا؟ اگلے الیکشن سے پہلے الیکشن کی تیاری کی نا، فیصلے کیے نا بھائی. تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے نہیں کہ ہم نے 15 سالوں میں پینے کا پانی ایک قطرہ تو دیا نہیں ہے، اور کہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ہم فلاں کو نہیں مانتے، اور جو کچھ بھی ہے وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی. یہ روش ٹھیک نہیں ہے. آج عمران خان صاحب کو اگر 7 لوگ کھڑے ہیں ان کی محبت میں نہیں، آپ کی نفرت میں کھڑے ہیں، آپ کی بدکرداری کی وجہ سے اور آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے کھڑے ہیں. کیونکہ وہ بیچارے عام لوگ آپ کا کچھ کر نہیں سکتے. آپ پاورفل لوگ ہیں، آپ حکمران ہیں، آپ ان کی ایف آئی آر کاٹ دیں گے، مار دیں گے، بند کر دیں گے، تو ان کو وہ ایک دن کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ انتظار کر کے آپ کی ضد میں، آپ کی نفرت میں، ان کو بھی عمران خان سے بھی کوئی بہتری کی امید نہیں ہے. کیا کر لیں گے وہ؟ ابھی 6 مہینے لا کے دیکھتے ہیں کہ اس سے ملک میں 6 مہینوں کے لیے دے دو حکومت، تباہی بربادی ہوتی ہے، یا کوئی خوشحالی لے کر آتے ہیں. فائنانس منسٹر، وہ اکانومی چین، ان کا فائنانس منسٹر 8 مہینے تک یہی فیصلہ نہیں کر سکا تھا ان کے دور میں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا یا نہیں جانا. وہ ڈالر جو اوپر جانا شروع ہوا ان کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے. تو وہ جو ان کے سپر مین تھے وہ پورے